والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت علماء کرام، مشائخ اعظام، منتظم محفل حاضہ اور عزیز شرکا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو لوگ احباب کھڑے ہیں، اگر یہ یکسوئی کے ساتھ ماحول پیدا کرنے کی خاطر کچھ جہاں جگہ میسر ہو بیٹھ جائیں، تھوڑا بات کرنے میں آسانی ہوگی، ورنہ میں گفتگو تو بہر صورت جاری رکھوں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا. آپ کا شوق فراواں، آپ کی محبت اور آپ کا پیار، اللہ اس کو سلامت رکھے اور ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہے محفل پاک کا، اور میں اسی عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. مجھے بتایا گیا تو صرف 35 سے 40 منٹ زیادہ سے زیادہ گفتگو آپ کی گوش گزار کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ اتنا عرصہ آپ پورے انہماک کے ساتھ میری جانب اگر توجہ پذیر رہیں گے تو بات سننے کہنے میں آسانی رہے گی. آپ نے نعرے لگانے کا شوق بھی پورا کر لیا، تو اب پوری خاموشی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ آپ کو میری جانب متوجہ رہنا ہوگا. اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. آمین. حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے قلب اور روح کی تسکین کا سبب ہے، اور ہم جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ نور سنتے ہیں تو ہمارے دل میں، قلب میں، روح میں طمانینت اور سکون اترنا شروع ہوتا ہے. چونکہ آپ کا نام ہی اتنا دل آویز، اتنا سرور انگیز اور اتنا میٹھا ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی. ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرے. اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، اور اہل ایمان کے لیے آپ کے ذکر کو وجہ قرار جاں بنایا ہے. میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھانڈا کھاں، شہد گلاب تے کھانڈا کھاں. حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں
کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا ذکر ہو اور دل کو قرار نہ پہنچے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو ہمارے لیے تو یہ قرار جاں ہے، تسکین قلب ہے اور سرور باطن ہے۔ ان کا تذکرہ، ان کی باتیں اور ان کے فضائل و مناقب کی خوبصورت اور دل آویز کہانیاں ہمیں تسکین دیتی ہیں، ہمیں قرار دیتی ہیں۔ باقی رہی بات حضور علیہ السلام کی صورت میں انعام خداوندی کے شکرانے کی صورت، جس کا ایک رنگ اور پیرایا محفل میلاد ہے، تو ساری زندگی بھی ہم پیشانی سجدے میں رکھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو پائے۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر آپ نہ آتے، ہمیں اپنے آپ کی شناسائی بھی نصیب نہ ہوتی، عرفان ذات بھی نہ ہوتا، خودی کا تعقل نہ ہوتا، اپنے آپ سے بھی ملاقات نہ ہوتی اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتا۔ مجھے